بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وقال تعالى في مقام آخر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالی نے جہاں انسان کو اور بہت سارے انعامات اور نعمتوں سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے۔ جسم کے اعضاء میں سے ہر ایک عضو اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے۔ آنکھ، سر، ہاتھ، پاؤں، غرض ہے کہ جسم کا پورا حصہ اللہ تعالی کی انعامات میں سے نعمتیں ہیں۔ لیکن ان نعمتوں میں سے جو ایک خاص نعمت ہے وہ زبان ہے۔ اب اسی زبان کی وجہ سے انسان بہت مرتبہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور کئی مرتبہ اسی زبان کی وجہ سے انسان گناہ اور غلط کام بھی کرتا ہے۔ یہی زبان ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہی زبان انسان کو جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے، اور دوسری طرف اگر اسی زبان کو غلط استعمال کیا جائے، اسی زبان سے کسی کی غیبت کی جائے، اسی زبان سے جھوٹ بولا جائے، اسی زبان سے گالیاں دی جائیں، تو یہی زبان انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت انسان کا بولا ہوا ہر لفظ، ہر بات قیمتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک کافر انسان ہے، اس نے اپنی پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری، آخری وقت میں وہ آ کر اس زبان کو قیمتی بناتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب یہ انسان جہاں پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے شیطان کا بندہ تھا، اب یہی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ انسان رحمان کا بندہ بن جاتا ہے۔ اب غور کریں، نکاح میں دو لفظ ہوتے ہیں جانبین سے، جن کو بولا جاتا ہے ایجاب اور قبول۔ اب نکاح سے پہلے میاں بیوی والا تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا، بات کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لیکن جب نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور اسی زبان سے ایک جانب سے ایجاب ہوتا ہے
اور دوسری جانب سے قبول ہوتا ہے کہ مجھے قبول ہے، تو اس زبان کی بول کی وجہ سے پہلے والی دوریاں قربتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو پہلے غیر محرم تھی اب وہ محرم بن جاتی ہے، صرف محرم ہی نہیں بلکہ شریکہ حیات بن جاتی ہے۔ تو یہ زبان کا کمال ہے کہ دو بول بولے، اتنا فرق آ گیا۔ آگے چلتے جائیں۔ اب یہ جو غیر محرم لڑکی محرم اور شریکہ حیات بن گئی ہے، یہ آپس میں محبت اور الفت سے رہنے لگے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ آگے چل کر اگر یہی زبان غلط استعمال ہوتی ہے، اسی زبان سے طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں، تو اس زبان کے اس بول کی وجہ سے یہ پیچھے تمام کی تمام قربانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہی قربتیں اب دوریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ جو اس کے لیے شریکہ حیات تھی اب اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو یہ سارا کمال اس زبان کا ہے۔ اب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، درود شریف پڑھنے میں استعمال کریں اور اچھے بول بولنے میں استعمال کریں۔ یہ آپ تک ہے۔ یا دوسری طرف فحش گوئی اس زبان سے کہیں، گناہ کے کام اس زبان سے باتیں کریں یا کسی کو گالیاں دیں، یہ آدمی کے اپنے آپ تک ہے۔ بعض مرتبہ زبان ہی کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ بھائی اور بھائی کا آپس میں دوسرے بھائی سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ایک والد اور ایک والدہ کی اولاد ہیں، ان کی شروع کی غذا ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، لیکن جب اسی زبان کا غلط استعمال ہو، اس سے دوسرے بھائی کے بارے میں کوئی غلط بات کی جائے تو یہ سارا رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھائی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ صرف اس زبان کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا بول پہلے تولنا چاہیے، اس کے بعد بولنا چاہیے، اور پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ بولنا عبادت ہے یا گناہ ہے۔ بہت مرتبہ اس بول کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اس کا دل دکھ جاتا ہے۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کا جو وار ہوتا ہے، اس وار کے بعد جو انسانی جسم میں زخم ہوتا ہے، اگر اس پر دوائیاں لگائی جائیں، اس کا علاج کیا جائے تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آدمی تندرست ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد۔ لیکن یہ جو زبان کا لوتھڑا ہے، اس کا جو وار ہوتا ہے، اس کا جو سخت لہجہ ہوتا ہے، یہ جب سخت بول بولتی ہے یہ زبان، تو اس کی وجہ سے انسان کو جو زخم لگتے ہیں، انسان کا جو دل دکھتا ہے، وہ پھر کبھی بھی نہیں بولتا، وہ کبھی درست نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ اسی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہی زبان ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن کے شروع میں جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ایک گزارش کرتے ہیں کہ آج کا دن کوئی سخت بول نہیں بولنا،
کوئی غلط بات نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ غیبت تو کرے، جھوٹ تو بولے اور تیرے ان گناہوں کی وجہ سے آخرت میں عذاب پورے جسم کو بھگتنا پڑے۔ تو جسم کے سارے اعضاء صبح زبان حال سے انسان کے زبان کے سامنے یہ گزارش کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان مجھے اپنے اعضاء میں سے 2 اعضاء کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی گارنٹی دیتا ہے، تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلا ما بین لحییہ، جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان۔ اگر کوئی انسان مجھے یہ گارنٹی دیتا ہے کہ میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، میری زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، میری زبان سے فحش گوئی نہیں ہوگی، میری زبان کسی کی ایذا رسانی کا سبب نہیں بنے گی، میری زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو میں بشارت دیتا ہوں کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ دوسری چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کو بھی میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اس حفاظت کی وجہ سے آخرت میں اس کو جنت کی نعمت عطا کریں گے۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو نعمت کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زبان کو صحیح استعمال کریں، اس زبان کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس زبان کی نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله